عمران خان کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے. ایکس اکاؤنٹ غیر قانونی طور پر استعمال ہونے پر اپنا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تحریری درخواست دینا پڑے گی. بہت بڑا جھٹکا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. عمران خان بیرسٹر گوہر پر بھرم ہوئے ہیں. خان صاحب نے کہا جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں. کرنل صاحب آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو آئی پیڈ شاید دے دیا جائے. اختلاف رائے پر عمران خان زیر لب مسکراتے نظر آئے. ہم کالی بھیڑے نہیں بلکہ کالی بھیڑے ہیں، شہد کی مکھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو ہم نے پچھلے ویلاگ میں تھوڑی سی بات کی تھی جو عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی تھی اور اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن اس میں تھوڑا سا جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں ان دونوں کے درمیان چیف جسٹس اور عمران خان صاحب کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے کچھ اس کے بارے میں بھی اپڈیٹس ہیں. نیب ترامیم کے حوالے سے یہ جو کیس ہے اس پہ دوران سماعت جب سب وکلاء نے جواب دیا تو سب سے آخر میں چیف جسٹس نے عمران خان صاحب سے انگریزی میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مسٹر خان کین یو ہیئر می، آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا. عمران خان صاحب نے بولنا شروع کیا تو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. اس پہ چیف جسٹس نے اس جانب عملے کی توجہ دلوائی تو اس دوران بینچ میں شامل چیف جسٹس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ججز سامنے لگی سکرینز کی طرف مڑ گئے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز سے سامنے لگے کیمرے میں دیکھ رہے تھے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پھر بولے کہ معذرت آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، ہم آپ کو سن نہیں پائے، کیا آپ خود دلائل دیں گے یا وکیل کے ذریعے دلائل دیں گے، اور آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا. تو خان صاحب نے جواب دیا کہ میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں، مجھے تیاری کے لیے مواد ملتا ہے، نہ ہی وکلاء سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے، میں قید تنہائی میں ہوں. فروری کو ملک میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا. تو چیف جسٹس نے وہیں پہ ریمارکس دیا کہ یہ بات اس وقت نہ کریں، ہم ابھی نیب ترامیم والا کیس سن رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ہماری 2 درخواستیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں. چیف جسٹس نے دوبارہ ان سے کہا کہ اس میں آپ کے وکیل کون ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ جی میرے وکیل حامد خان ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان ایک سینئر وکیل ہیں، انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا تو ان کو ان کی مرضی کی ایک مقدمے میں تاریخ دی ہے. خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں، آپ ان کو آرڈر کریں کہ مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے دیں. وہ مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے نہیں دیتے، مجھے یہاں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، میرے پاس مقدمے کی تیاری کا کوئی مواد نہیں اور نہ ہی لائبریری ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو کیس سے متعلق تمام مواد فراہم کریں گے اور اگر آپ کو لیگل ٹیم سے متعلق رہنمائی درکار ہو تو اس کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے. اس پہ خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے یہ کیس سپریم نیشنل انٹرسٹ کا کیس ہے. چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے پوچھا کہ آپ کتنے وکلاء کے ساتھ خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہیں گے. تو خواجہ حارث نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ میں خود جا کے عمران خان سے ملاقات کروں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 50 افراد کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے جائیں. تو خواجہ حارث نے کہا کہ عدالت جو حکم دے گی اس پر عمل کریں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ خواجہ حارث اپنی مرضی کے 2 وکلاء کے ساتھ جا کر ملاقات کر لیں. عدالت نے ریمارکس دیا کہ عمران خان سے خواجہ حارث جب ملنا چاہیں مل سکتے ہیں. عمران خان کو مقدمے کا تمام ریکارڈ فراہم کیا جائے. اس کے ساتھ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کے دلائل مکمل ہو گئے اور خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل کے لیے 3 گھنٹے کا وقت مانگ لیا. بعد میں عدالت نے نیب ترامیم کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کی اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تاریخ کا اعلان شیڈیول دیکھ کر کریں گے. اچھا، اس کے اوپر چند کورٹ رپورٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے ویسے تو مواد کس طرح دیا جائے، ان کو کوئی آئی پیڈ شاید دے دیا جائے جس سے وہ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھ لیں، جو بھی اس سے ریلیٹڈ مواد ہے وہ اس سے پڑھ لیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوگا. میرے خیال میں خان صاحب کو وہ سوشل میڈیا سے یا انٹرنیٹ سے دور ہی رکھیں گے. ویسے خان صاحب کو بھی ایک ہیکر والی جو ہے نا وہ سزائیں ملنا شروع ہوگی. عام طور پہ ہیکرز کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہیکنگ کرتا ہوا پکڑا جائے نا تو پھر اس کو سزا کے طور پہ اس کو انٹرنیٹ سے دور کر دیا جاتا ہے کہ اس کو انٹرنیٹ نہیں ملنا چاہیے. خیر، تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن میرے لیے ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ جناب یہاں پہ جو بھی انتظامات ہیں وہ ایک کرنل چلا رہے ہیں. اب یہ جو کرنل ہیں یہ کون ہے؟ یہ مطلب ان کا ذکر کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، ان کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے. خان صاحب اپنے مختلف انٹرویوز کے اندر یا جو لوگ خان صاحب سے مل کے آتے ہیں کورٹ رومز کے، وہ جو عدالت جو جیل کے اندر لگتی ہے اس میں بھی کئی دفعہ جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو وہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے نا کہتے ہیں کرنل صاحب آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ اس طرح ہم کلام ہوتے ہیں اس سی سی ٹی وی کیمرے سے، تھنکنگ کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرے کی جو فوٹیج ہے یا جو بھی سرویلنس ہو رہی ہے وہ کوئی کرنل صاحب جو ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں. اور میرا خیال میں جب وہ کرنل کہتے ہیں تو شاید وہ آئی ایس آئی کے کرنل کی ہی بات کر رہے ہوں گے کہ جناب وہ ان کی سرویلنس کرتے ہیں. اچھا، اڈیالہ جیل کے انتظامات کے حوالے سے خان صاحب پہلے بھی جو ہیں وہ اس قسم کے الزامات یہ لگا چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں
کہ جناب یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کون ملنے آ رہا ہے, کون ملنے جا رہا ہے, سارا کچھ جو ہے جو بھی انضامات ہوتے ہیں وہ سارا جو ہے وہ ایک کرنل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان کا مطلب ذکر تھا. لیکن آئی ایم سرپرائز کہ چیف جسٹس نے یہاں پہ ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ کس کرنل صاحب کی بات کر رہے ہیں, کیا جیلوں کے اندر اب کوئی کرنل بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ جیلوں میں تو کسی کرنل کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. جیلوں میں تو جو کچھ بھی ہوگا وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا ان کے ماتحت جو سٹاف ہوگا اس کو معاملات کو سنبھالنا ہوگا. تو کوئی سوال نہیں کیا گیا بینچ کی جانب سے کہ خان صاحب آپ کس کرنل کی بات کر رہے ہیں, آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سارے انتظامات یہاں پہ دیکھتے ہیں. اینی ویز, اس کے علاوہ یہاں پہ وی نیوز نے رپورٹ کیا کہ یہ جو خان صاحب وہاں پہ موجود تھے تو اس میں کہا گیا کہ جی وہ جس کمرے میں خان صاحب بیٹھے تھے گزشتہ سماعت کے نسبت اس کمرے میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں. عمران خان کے عقب میں بائیں جانب گزشتہ سماعت میں موجود کرسی اٹھا دی گئی تھی. عمران خان کے سامنے پانی کی چھوٹی بوتلوں کے بجائے 1.5 لیٹر کی بڑی بوتل موجود تھی. عمران خان نے گہرے نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں. عمران خان کے ہاتھ میں انگوری رنگ کی تسبیح موجود تھی. کچھ وقت کے لیے وہ تسبیح کے دانے پھیرتے ہوئے کچھ پڑھتے بھی دکھائی دیے. کبھی وہ تسبیح کے اوپر سرے کو انگوٹھے سے گھماتے اور کبھی تسبیح کو کلائیوں پر پھیر کر ہاتھ چہرے پر رکھ کر سماعت سنتے. گزشتہ سماعت میں عمران خان سامنے سے آنے والی روشنی سے بظاہر تنگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, لیکن آج وہ مسئلہ درپیش نہیں تھا. تاہم جس کرسی پر عمران خان کو گزشتہ سماعت پر بٹھایا گیا تھا آج بھی وہی کرسی ان کے بیٹھنے کے لیے دستیاب تھی, جس کی وجہ سے وہ مسلسل اپنے بیٹھنے کا انداز تبدیل کرتے. بظاہر کرسی زیادہ آرام دہ نہیں تھی. عمران خان کے سامنے کچھ کاغذات موجود تھے. ایک موقع پر انہوں نے اینک ایک مخصوص انداز میں پہن کر کاغذ پڑھے اور ہاتھ میں تھامے قلم سے کچھ نوٹس بھی تحریر کیے. چیف جسٹس کی جانب سے وکیل مخدوم علی خان سے نیب آرڈیننس کے ذریعے ریمانڈ 14 روز سے بڑھا کر 40 روز کرنے کے سوال پر عمران خان خوب ہنسے. سماعت براہ راست دکھانے کے معاملے پہ چیف جسٹس اور جسٹس اطہر من اللہ کے درمیان اختلاف رائے پر عمران خان زیر لب مسکراتے نظر آئے. گزشتہ سماعت کے برعکس عمران خان زیادہ شاش بشاش اور پراعتماد نظر آئے اور ان کے سامنے موجود کاغذوں اور کچھ نوٹس تحریر کیے جانے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تیاری کر کے آئے ہیں. سماعت کے اختتام پر عمران خان جب اپنی کرسی سے اٹھے تو ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی اور وہ بظاہر چیف جسٹس کا دفاعی حصہ کے سامنے اپنی زیر التوا درخواستوں سے متعلق بات کرنے پر مطمئن بھی دکھائی دے رہے تھے. اب اس کے اندر ظاہری بات ہے ایک بڑی جو کنٹروورسی کل اس کی سماعت کے بعد ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب خان صاحب کو دکھانے نہیں دیا گیا, کہ جناب ان کو نہیں دکھایا جائے گا, اور جو نشریات عام طور پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی تھیں وہ نہیں ہوئیں جو اس کیس میں پہلے ہوتی تھیں. اور اس کی ریزن یہی کہی جا رہی ہے کہ جناب کہ ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کیونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پہ موجود تھے اس لیے نہیں دکھایا جائے گا. اچھا, ایک اور جو کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے انٹرویو سے متعلق ہوئی ہے. اس کے اوپر تفصیل سے میں نے ویسے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی, لیکن ایک دو چیزیں کچھ اور بھی سامنے آئی ہیں اور اس میں کچھ فیکٹ چیکس کا پرابلم ہے. عمران خان صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ جی وہ قید تنہائی میں ہیں, تاہم حکومتی ذرائع کے مطابق ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے. انہوں نے ایک تو یہ لفظ جو استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے. تو حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیتھ سیل میں نہیں ہے بلکہ ایکچولی 4-5 مختلف سیلز کا ایک کمپاؤنڈ بنا کے ان کو دیا گیا ہے. ہاں اکیلے ہی ہیں وہ, لیکن اکیلے اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو جو ہے وہ انہی قیدیوں کے ساتھ رکھ دیا جائے جو عام قیدی ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو اتنی جگہ دی گئی ہے. یہ ان کو ایکسرسائز مشین ملنا اور یہ ساری چیزیں ملنا یہ بھی عام قیدیوں کو نہیں ملتا. تو ڈیتھ سیل میں نہیں ہے. ڈیتھ سیل کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہوتی, ڈیتھ سیل کافی زیادہ خراب صورتحال ہوتی ہے. لیکن آبویسلی میرے خیال میں خان صاحب اکیلے ہیں اور تنہائی جو ہوتی ہے نا وہ اٹ سیلف ایک بڑا مشکل کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ قید تنہائی کے اندر ہوں. تو یہ بتایا گیا ہے, اس میں خبر میں بتایا گیا کہ 7 کمروں کا ایک کمپلیکس ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس اے سی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس روم کولر ہے. وہ جب چاہے راہداری میں گھوم پھر سکتے ہیں. انہیں فٹ رکھنے کے لیے مشین بھی انہیں فٹ رکھنے کے لیے مشین بھی دی گئی ہے. عام پاکستانی اور دیگر قیدیوں کے برعکس انہیں 3 وقت کا ایسا کھانا دیا جاتا ہے جو ایک خاص باورچی کے ذریعے پکوایا جاتا ہے. عمران خان کو دن میں دیے جانے والے 3 مرتبہ کے ہر کھانے کا معائنہ ڈاکٹر کرتا ہے. سابق وزیر اعظم کے کمرے میں ایک ٹی وی اور ایک ریفریجریٹر بھی ہے اور انہیں کتابیں بھی فراہم کی گئی ہیں. گزشتہ سال 28 ستمبر سے لے کر آج تک ان کے خاندان کے افراد نے جیل کے 20 دورے کیے ہیں. 50 قانونی ٹیم کے دورے, 50 بار میڈیا سے بات چیت, ان کی پارٹی کے اراکین کے 23 بار سیاسی دورے. قید کے بعد اپنی موجودہ اہلیہ کے ساتھ 6 مرتبہ ملاقات اور 5 بار ڈاکٹروں کا خصوصی دورہ شامل ہے. ڈاکٹر ان کا معائنہ مکمل بھی کر چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب کل رات کو میرے شو کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے اس حوالے سے سوال کیا کہ جی یہ
ایکچولی ایک اور سوال کے جواب میں وہ نا عدلیہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے. میں نے کہا جی شہباز شریف صاحب بھی جو ہے کالی بھیڑوں کا ذکر کرتے ہیں, آپ بھی عدلیہ سے ناراض نظر آتے ہیں. میں نے کہا دوسری جگہ نے پی ٹی آئی کو اٹھا کے دیکھیں تو خاور مانیکا کا جو معاملہ ہوا اس کے اوپر وہ ناراض ہیں کہ جناب دیکھیں بالکل اینڈ کے اوپر ان کی اپیل جو ہے پہنچی ہوئی تھی, تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ جج صاحب نے کہا جناب میں یہ کیس نہیں سن سکتا. 10 منٹ کی خاور مانیکا کی تقریر سنی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں یہ کیس نہیں سن سکتا. میں نے کہا جی اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر خان صاحب کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے لائیو ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ تھا اس کیس میں وہ بھی ختم ہو گیا. میں نے کہا وہ عدلیہ سے الگ ناراض ہیں, آپ بھی عدلیہ سے ناراض ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے عدلیہ میں چند عناصر کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگیاں ہیں, ہم ان سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں. دوسرا انہوں نے خان صاحب کی یہ جو فیسلٹیز ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا, انہوں نے کہا آپ بتائیے کیا نواز شریف کو ان فیسلٹیز یہ ملتی تھی جو ان کو مل رہی ہیں, کہ ان کے لیے فٹنس کا انتظام کیا جا رہا ہے, طرح طرح کے کھانے ان کے لیے پک رہے ہیں. تو جو فیسلٹیز عمران خان کو ملی ہیں وہ نواز شریف کو یا ہماری پارٹی میں سے جب بھی کوئی اریسٹ ہوا اس کو ایسی فیسلٹیز کبھی نہیں ملی, یہ صرف خان صاحب کو ہی ملی ہیں. اب یہ ان کا دعویٰ ہے, میں نہیں جانتا کہ واقعی کمپیریٹیولی یہ سارا کچھ کہا جا سکتا ہے یا نہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو پھر بھی ہم سے زیادہ بہتر فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اسی موقع کے اوپر یہ جو میں کالی بھیڑوں والی بات کر رہا تھا, تو سپریم کورٹ میں یہ جو کیس ہے اس دوران ایک موقع پہ جسٹس اطہر مرلا نے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم کو جا کر بتا دیجیے گا کہ سپریم کورٹ میں کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں, ہم کالی بھیڑیں نہیں بلکہ کالی بھیڑیں ہیں. اب بھیڑیں ہوتی ہیں یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا آپ شہد کی مکھی, بڑی والی شہد کی مکھی, یہ اسے کہا جاتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں, میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, اخبارات اور ٹی وی پڑھتا ہوں, وزیر اعظم نے کالی بھیڑیں کہا تھا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ الفاظ موجودہ ججز کے لیے استعمال نہیں کیے. اطہر مرلا صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم سے کہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں کہ کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. تو یہ بیسکلی 2 روز قبل جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے بیان دیا گیا تھا, یہ اس کا ریاکشن جو ہے وہ سامنے آیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جناب جو ان کی بیٹوں سے فون پہ بات کرانے سے متعلق درخواست پر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. جج صاحب نے اڈیالہ جیل کے حکام کو عمران خان سے بیٹوں قاسم اور سلیمان کی بات کرانے کا حکم دیا. عمران خان نے اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کرانے اور خون کے نمونے شوکت خانم ہسپتال بھجوانے کی درخواست دائر کی تھی. عدالت نے حکم دیا کہ عمران خان کے خون کے نمونے پمز ہسپتال کے ڈاکٹر ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کی موجودگی میں ہی لیں گے. تاہم عدالت نے اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کی درخواست کو فی الحال مسترد کر دیا. عدالت نے کہا کہ بشرا بی بی کا کیس اس عدالت میں زیر سماعت نہیں, لہٰذا عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان ملاقات کے لیے درخواست متعلقہ عدالت میں دائر کی جائے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا سٹرکچر ہے اس حوالے سے ان کے لیے کچھ میرے خیال میں پریشان کن یہ خبر ہوگی. عمران خان کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے. اور عمران خان آفیشیل ایکس ہینڈل سے 26 مئی کو شیخ مجیب الرحمان کے نام پر ایک پروپیگنڈا ویڈیو ٹویٹ کی گئی. عمران خان اس وقت خود اڈیالہ جیل میں قید ہیں جبکہ ان کا آفیشیل ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا. بیسکلی جبران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ میں ہے, اور وہاں سے عمران خان کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ وہاں سے ہینڈل ہوتا ہے انہی کے نام پہ, لیکن وہاں سے ہینڈل کیا جاتا ہے اور ہی از دا ون رسپانسبل جن کی وجہ سے الیجڈلی یہ ویڈیو وہاں سے اپلوڈ ہوئی ہے. تو ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی آئی کے 4 لوگوں سے اس معاملے پر بات چیت کرے گا. ایف آئی اے کی ٹیم اس معاملے پر عمران خان, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب اور روف حسن سے بات چیت کرے گی. ایف آئی اے ٹیم اس بات کا تعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ عمران خان نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کس نے بنایا اور کس نے چلایا. اگر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. اگر ایسا اس کی طرف سے نہیں ہوا تو اسے اپنا ایکس اکاؤنٹ غیر قانونی طور پر استعمال ہونے پر اپنا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تحریری درخواست دینا پڑے گی. تو عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ملینز کے اندر اس کی فالوئنگ ہے, کئی ملین ہے ان کے فالوورز. تو اگر یہ بندش کے اوپر آ گیا تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ میرے خیال میں خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ فالوڈ پولیٹیشین ہے پاکستان کے, جن کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو اگر یہ بات وہاں تک چلی گئی تو ایک بہت بڑا سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو. اس کے علاوہ صحافی ہیں زبیر علی خان جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں, انہوں نے اڈیالہ جیل کے حوالے سے خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان بیرسٹر گوہر پر بھرم ہوئے ہیں
اور انہوں نے کہا کہ تم یہ تیسری مرتبہ موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہو, وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں, 9 مئی کے مظلوم ہم ہیں, عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے رہا کرو. میں دیکھ رہا ہوں پہلے بھی 2 بار ایسا ہوا ہے. عمران خان کا بیرسٹر گوہر سے مکالمہ, اڈیالہ جیل میں عمران خان نے شیر افضل مروت کا بھی ذکر کیا. جب عمران خان بیرسٹر گوہر سے مکالمہ کر رہے تھے تو انہوں نے شیر افضل مروت کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ سیدھی بات کرتا ہے, پیغام واضح انداز میں پہنچاتا ہے, وضاحتیں نہیں دیتا. تو آپ انہوں کھڈے لائن بھی لاتا ہے. ایک جگہ ان کی یہ جو سیدھی بات کرنے کی عادت ہے یہی تو آپ کو پریشان کرتی رہی ہے. وہ سیدھی بات کرتے کرتے انہوں نے رجیم چینج میں سعودی عرب کو بھی لپیٹ دیا تھا. وہ اتنی سیدھی بات تھی. بعد میں آپ کی پوری پارٹی جو ہے وضاحتیں دیتی پھری تھی کہ اس کا کیا کرنا ہے. بائی دا وے ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا ہوا ہے, جن کی ایگزامپل دی جا رہی ہے نا شیر افضل مروت کی, ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا ہوا ہے. کیا بنا ہے اس کا, ان کے جواب کو ایکسیپٹ کیا گیا, ریجیکٹ کیا گیا, فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. تو ایکچولی اس کا بیسکلی تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 26 مئی کو, تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ ایک ویڈیو جو ٹویٹ کی گئی ہے جس پہ FIA کے سائبر کرائم ونگ نے یہ جو نوٹس لیا ہے, تو اس پہ بیسکلی اس کیپشن پہ عمران خان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا, جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان. تو ویڈیو میں خانہ جنگی کے دوران پاکستانی فوج کی طرف سے مبینہ مظالم کا حوالہ دیتے ہوئے ملک کی ٹوٹ پھوٹ کا اصل ذمہ دار سابق فوجی عامر کو قرار دیا گیا تھا. ویڈیو میں موجود سویلین اور عسکری قیادت کی تصاویر کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے عام انتخابات میں پارٹی کا مینڈیٹ چرایا. اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ فوج کے موازنے سے متعلق عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری پیغام کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب نے نہ تو اس ٹویٹ کا مواد دیکھا ہے اور نہ ہی باقی چیزیں دیکھی ہیں. ہر پوسٹ یا ویڈیو جو ڈالی جاتی ہے وہ ان کے کہنے پر نہیں ہوتی. مطلب وہ سوری والا وہ جو رستہ تھا نا بیسکلی بیرسٹر گوہر کی جانب سے وہ اپنایا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہم 1971 سے موازنہ سیاسی تناظر میں کرنا چاہتے تھے, فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے اور ہم نے یہ بات سیاسی تناظر میں کہی تھی. تو اس پہ جو صحافی ہیں حسن ایوب, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کا اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں, عمران خان جیل میں ہے, وہ ہر ویڈیو یا کانٹینٹ کو منظور نہیں کرتے. 1971 والی ویڈیو کو سیاسی نہ کہ فوجی تناظر میں دیکھا جائے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر, انہوں نے یہ کیپشن دیا تھا. تو بیرسٹر گوہر نے آگے سے پھر اس کے بعد ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا حسن ایز اے جرنلسٹ ہیو دا کریج ٹو ٹیل دا ہول اسٹوری اینڈ نیور مس کوٹ دا اکاؤنٹ از آرس بٹ آئی سیڈ خان صاحب ڈز ناٹ گو تھرو ایچ ورڈ آف اے ٹویٹ which is a fact and that our comparison of 1971 was in political contest, party getting majority but no session called, leaders disqualified, seats reduced and recounted and then majority converted into minority and the session called. So see what happened to the country in 1971 which is being done now. This is our narrative, period. We are not Awami League and Khan Sahib is not SM, Sheikh Mujib. تو یہ بیسکلی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں. میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو مٹیریل اس کے اوپر ڈالا گیا ہے خان صاحب نے اسے دیکھا نہیں ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی خان صاحب کا تعلق نہیں, ویسے بات وہی بنتی ہے. خان صاحب کا اکاؤنٹ استعمال ہو رہا ہے, اس اکاؤنٹ کے اوپر کوئی بھی الاب شلاب چیز اگر لکھی جائے گی یا بولی جائے گی تو ذمہ دار تو وہی ہوتا ہے. ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے جو میں نے ایکچولی اپنے اکاؤنٹ پہ کیا ہوا ہے, یہ میں اس کا حل بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ٹویٹ میرا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا, وہ ایک زمانے میں میری ٹیم بھی ہینڈل کرتی رہی ہے, میں نے ان کو بھی ایکسیس دیا ہوا تھا. تو اگر وہ کوئی ٹویٹ کرتے تھے نا میرے اکاؤنٹ سے تو اس کے نیچے لکھ دیتے تھے ٹیم میک, یعنی کہ ٹیم منصور علی خان. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا, یہ ایک قسم کا ایک سگنیچر تھا کہ جی یہ ٹویٹ میں نے نہیں کی ہوئی بلکہ میری ٹیم نے کی ہوئی ہے. تو اگر آپ نے خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی یا اتنی ملینز آف فالوئنگ کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے کیونکہ ریچ بہت بڑی ہو جاتی ہے, اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کے نیچے لکھ دیں ٹیم عمران خان یا ٹیم PTI, اس طرح کی کوئی چیز لکھ دیں تاکہ کم سے کم خان صاحب تک ذمہ داری جو ہے نہیں جائے. آئی ایم ایکچولی سرپرائز کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ کو بیسک اتنی سینس نہیں ہے, کیونکہ اف یو ڈونٹ ڈو دیٹ تو پھر تو ذمہ داری ڈائریکٹلی خان صاحب پہ جائے گی. دوسری جانب آپ ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں جی خان صاحب جو ہے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں, جس طرح انہوں نے مہدی حسن کو دیا ہے. تو اگر وہ انٹرویوز دے رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ تو ان اور آؤٹ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل سے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی اپروول لی گئی ہو آپ لوگوں سے کہ جناب یہ ڈالنے لگے ہیں, ڈال دیں. ہو سکتا ہے خان صاحب نے کہا ڈال دیں. اب یہاں پہ سوری ہو رہا ہے کہ جی سوری, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس نے جناب خاور مانیکا کے اوپر حملے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا. پاکستان تحریک انصاف بڑی تپی ہوئی ہے اس بات کے اوپر. تو یہ جو مقدمہ ہے یہ PTI کے وکلا علی اعجاز بٹر اور نعیم پنچوتا کے خلاف جو ہے درج کیا گیا ہے. FIR میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات بھی لگا دی گئی ہیں.
اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عدت میں نے کہا کہ اس کے دوران پی ٹی آئی وکلا نے خاور مانیکا پر گزشتہ روز حملہ کیا تھا اور جج شاہ رخ کے چیمبر میں جانے کے بعد پی ٹی آئی وکلا نے عدالت میں خاور مانیکا کو بوتلیں ماری اور ہاتھیں عدالت میں تھپڑ بھی مارے، اور جس کے بعد جو ہے وہ یہ ویڈیو فوٹیج آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، اس میں پھر اس کے بعد خاور مانیکا جو ہے وہ زمین کے اوپر بھی گر گئے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سرگرم کارکن اور پشاور کے نائب صدر ندیم اطمان خیل کا وزیر صحت کے دفتر سے ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر جاری ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کا سینئر ورکر ہوں، 1 ہفتے سے وزیر صحت کے دفتر میں آ کر خوار ہو رہا ہوں، حلقے کے عوام کے لیے کام کرتا ہوں لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ کوئی افسر رشوت لیتا ہے اور کام نہیں کرتا تو پتھر اٹھا کر اس کا سر پھوڑ دیں۔ تو گنڈا پور سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی وزیر ورکر کا کام نہ کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ کیا وزیر کا سر بھی پھوڑا جائے یا نہیں؟ کیا وہ اس سے بالاتر ہے؟ وارننگ دے رہا ہوں، اگر ورکر کا کام نہیں ہوگا تو کوئی وزیر آفس میں کام نہیں کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں گنڈا پور صاحب، جو آگ آپ نے لگائی ہے وہ آپ کے وزیروں تک اب پہنچ رہی ہے کہ بھائی جان آپ ہمارا کام نہ کریں تو آپ نے اس وقت تو کہا تھا کہ سر پھوڑ دیں، تو ہن ساڑھے 8 سے کی حکم ہے؟ دس از واٹ ہیپنز وین یو پریچ وائلنس، یہ ہوتا ہے پھر آگے سے۔ تو اسی لیے میں اس وقت جو ہے وہ بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مت اس طرح کی باتیں کریں، اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے کسی دن۔ اس کے علاوہ جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کو 9 مئی کے 2 مقدمات میں بری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے بریت کی درخواست جو ہے وہ منظور کی۔ عدالت نے عمران خان کو تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج 9 مئی کے 2 مقدمات سے بری کیا۔ اپنے فیصلے میں انہوں نے کہا جی پروسیکیوشن کی جانب سے ناکافی شواہد پر عمران خان کو بری کیا گیا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔